حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے نا، جدائی ڈال دی گئی، حضرت حوا یہاں مکہ میں اور آپ سری لنکا میں ہند میں آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا زمین پر جاؤ اور جا کے اذان پڑھو تاکہ میرے نبی کی تنہائی کچھ کم ہو۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے آ کے یہاں اذان دی نا، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ذرا رکو، مجھے بتاؤ یہ محمد کون ہے؟ کہا یہ آپ کی اولاد سے آخری نبی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب اولاد کا سلسلہ چلا نا، تو اپنے بیٹے کو ایک دن پاس بٹھایا تھا، شیس علیہ السلام کو، تو آپ نے فرمایا تھا اقبل آدم علی ابنیہ شیس فقال اے بنی انت خلیفۃ من بعد فخذها بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی فکلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد۔ جب آدم علیہ السلام نے بیٹے کو پاس بٹھایا اور بٹھا کے کہا بیٹا میرے بعد میری خلافت کے حقدار تم ہو، اس کو تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رکھنا۔ باپ بیٹے کو نصیحت پتہ کیا کرتے؟ کہا بیٹا جہاں اللہ کا ذکر کرو نا، تو اس کے متصل آخر الزمان محمد کا بھی ذکر کرنا۔ میں جنت میں تھا، درختوں کے پتوں پہ محمد کا نام دیکھا، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا میں باپ ہو کے تجھے نصیحت کرتا ہوں بیٹا جہاں اللہ کا ذکر کرے تو وہاں آخر الزمان محمد کا بھی ذکر کرنا۔ تو حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ اور شجر نبوت کا آخری پھل ہیں۔ اور اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمایا نا وہ آئیں گے تو وہ امتی بن کے آئیں گے۔ وہ پہلے سے نبی تھے، لیکن جب آخر میں آئیں گے دجال کو قتل کریں گے، میری شریعت کو نافذ کریں گے، وہ میرے روزے پر بھی آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے۔ رسول اللہ فرماتے میں اپنی قبر سے انہیں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ تو حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریع، نہ امتی نبی۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کو ساتھ لے کے حضور تبوک کی طرف تشریف لے جانے لگے تو مجھے وہاں چھوڑ گئے، تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے بچوں اور خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی میری اور تمہاری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ نبی ہوتے۔ تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور کے 3 بیٹے تھے، بلوغت کو نہیں پہنچے۔ اللہ قرآن میں فرما دے رہا ہے کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کی حکمت ہی یہی ہے، بعض انبیاء سے وہ خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، اور آگے ان کے پوتے بھی نبی۔ آدم کے بیٹے شیس نبی، اور حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ یہ خاندانی نبوت ایک اضافی فضیلت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اگر نبی کا بیٹا ہوتا اور وہ بلوغت کو پہنچتا اور نبی نہ ہوتا، کوئی جسارت کر لیتا کہ دوسرے نبیوں کو تو یہ فضیلت دی گئی لیکن حضور کے بیٹے بالغ ہوئے اور نبی نہ ہوئے، تو یہ حضور کی ختم نبوت اور خاتم النبیین پر حرف آتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یہ فضیلت ہے میری دوسرے انبیاء میں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔